بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم اپنا سبق مرزا محمد سعید شروع کریں گے، جس کے مصنف شاہد احمد دہلوی ہیں۔ یہ سبق ہمارا نصری سبق کا جو تھا فہرست میں تیسرا تھا، لیکن چونکہ آگے پڑھ لیا تھا تو ہم واپس جو ہیں پہلے اس سبق کا مطالعہ کریں گے اور پھر ہم اگلے اسباق کی طرف جائیں گے۔ تو اس میں شاہد احمد دہلوی کا ہم آج تعارف پڑھیں گے اور نصف سبق جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ الفاظ معنی بتائے جائیں گے آپ کو ساتھ ساتھ۔ شاہد احمد دہلوی صفت نسبتی ہے، دہلی سے۔ 1906 ان کا سنِ ولادت ہے اور 1967 جو ہے ان کا 1967 ان کا سنِ وفات ہے۔ آئیے تعارف کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند یعنی بیٹے تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور ان کے بارے میں آپ اپنی جماعت نحوم کی کتاب جو ہے اس میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اردو کے پہلے ناول نگار تھے اور انہوں نے بہت سارے ناول لکھے ہیں، اصلاحی قسم کے ناول ہوتے تھے ان کے، اور جو ہے ان کا آپ نے سبق نصوح اور سلیم کی گفتگو جماعت نحوم میں پڑھا ہوا ہے، تو یہ ان کے پوتے تھے۔ 1925 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے FSc کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید یعنی سخت بیمار ہو گئے، چنانچہ طبی تعلیم میں طب سے متعلق ڈاکٹری سے متعلق تعلیم جاری رکھنے کا، آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ بعد ازاں اس کے بعد دہلی سے انگریزی ادبیات میں یعنی انگلش لٹریچر میں BA آنرز کیا، MA فارسی کا امتحان بھی پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد یعنی پاکستان بننے کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے اور تصنیف آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کسی بھی مصنف ادیب کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے، اور تالیف ہوتا ہے کہ کسی دوسرے مصنف کی لکھی ہوئی تحریر کو جو وہ ایک کتاب میں یا کسی جگہ میں جمع کرنا، مجموعہ بنانا، وہ تالیف ہوتا ہے۔ تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا، یعنی کہ وہ نہ صرف خود لکھتے تھے، دوسروں کی جو ہے وہ ادبیات جو ہے وہ جمع کرتے تھے، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ انگریزی لٹریچر سے جو کہانیاں یا ناولز یا کوئی بھی ایسی ان کو اچھی کتاب لگتی تھی تو اس کا اردو ترجمہ بھی کرتے تھے تاکہ قارئین کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ پاکستان رائٹرز گلڈ ہم خیال لوگوں کی ایک ایسی جماعت ہوتی ہے جس میں تمام لوگ جو ہے وہ ایک جیسے سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم پیشہ بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہم خیال بھی ہوتے ہیں۔ تو گلڈ جو ہے بنیادی طور پر ایسی جماعت، ایسی تنظیم ہے جس میں ہم خیال یا ہم پیشہ لوگ شامل ہوں، کی تشکیل میں نمایاں خدمات انجام دی۔ 1963 میں انہیں مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے، مکمل مہارت تھی انہیں۔ ان کی زبان سادہ، آسان اور عام فہم ہے، یعنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے۔ وہ موسیقار بھی تھے، لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی۔ خاکہ نگاری ہوتا ہے مختصر حالات زندگی پیش کرنا۔ سوانح عمری میں جو ہے وہ کافی تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں حالات و واقعات کسی بھی شخصیت کے۔ خاکہ نگاری میں مختصر انداز میں حالات زندگی بیان کی جاتے ہیں، اس شخص کا چہرہ، مورا، جسامت، ڈیل ڈول وغیرہ بیان کیا جاتا ہے۔ گنجینہ گوہر، جس سے زیر نظر خاکہ لیا گیا ہے، جو ہمارا آج کا سبق بھی ہے، اور بزم خوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑا دیار، دلی کی بپتا اور دھان کے کھیت شامل ہیں۔ آئیے سبق کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ مرزا محمد سعید، اس سے پہلے ہم تدریسی مقاصد پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو کمرے جماعت میں بتایا گیا تھا کہ بعض اوقات بورڈ کے امتحانات میں پرچے میں جو ہے وہ تدریسی مقاصد بھی کسی بھی سبق کے پوچھ لیے جاتے ہیں، تو اسی لیے میں نے یہاں پر نشان بھی لگا دیے ہیں کہ آپ کو یہ 4 جو ہیں آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں، باقی تو آپ کو تمام بھی یاد ہونے چاہیے تاکہ پرچے میں جو سوال آئے تو حل کرتے ہوئے آپ کو پریشانی نہ ہو۔ پہلا اس میں تدریسی مقصد ہے دلی کی تہذیب، خصوصاً متمول یعنی کہ دولت مند طبقے کی معاشرت سے، رہن سہن سے تعارف کروانا۔ دوسرا ہے شاہد احمد دہلوی کی شستہ یعنی خالص، صاف، آسان اور بامحاورہ زبان کی خوبیوں سے طلبہ کو روشناس واقف کروانا۔ نمبر 3، خاکہ نگاری کے اس نمونے کے ذریعے طلبہ کو تحریک دینا کہ وہ مزید خاکوں کا مطالعہ کریں۔ نمبر 4، طلبہ پر واضح کرنا کہ اہل علم حلیم الطبع اور وزدار ہوتے ہیں، یعنی کہ نرم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ نمبر 5، طلبہ کو علمی مجالس اور اہل دانش کے طور طریقوں سے روشناس کرانا۔ نمبر 6، نئے الفاظ اور تراکیب سے واقفیت دلانا۔ اور نمبر 7، خاکہ، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا تعارف کروانا۔ سبق کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔
صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گئی، یعنی پریشان ہو گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے، یعنی کہ ان کو وفات پائے آج تیسرا دن ہے۔ خاموش زندگی خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یعنی بیماری یا مرض الموت۔ مرض الموت ایسا مرض ہوتا ہے، ایسی بیماری جس میں انسان وفات پا جاتا ہے، یعنی کہ اسے صحت یاب نہیں ہو پاتا بلکہ وفات پا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، کہ اطلاع خبر اس سے پہلے کہیں نہیں ملی۔ حد یہ ہے کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے، یعنی انتقال فرما گئے، اور ان کے سینکڑوں کئی سو دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کا مطلب موت کا واقعہ، غمزدہ واقعہ کی خبر تک نہ ہوئی۔ افسوس، اتنا بڑا صاحب کمال یعنی خوبیوں والا انسان ہم میں سے اٹھ جائے، ہم سے رخصت ہو جائے، اور اس کی سناونی یعنی موت کی خبر، وفات کی خبر ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ لوگوں کا یہ شعار طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں، بے نیاز ہو جائیں۔ ایسی غفلت، ایسی لاپرواہی مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت، لاپرواہی کی ہی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا-ایکی یعنی اچانک ہم سے چھین لیا گیا۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، یعنی کہ جب کوئی عالم وفات پا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دنیا جو ہے اس کے جانے سے ختم ہو جاتی ہے، علم کی دنیا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے یعنی چلے جانے سے، وفات پا جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی یعنی کہ ان کا نہ ہونا رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا، ان کی دوری کا گھاؤ، زخم بڑھتا چلا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی کہ وہ اپنے کام کی نمائش کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کی علمی اور ادبی کارناموں سے باخبر نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر یعنی عوام کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش، تعریف کی تمنا اور صلے یعنی بدلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر، یعنی کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے وہ عوام کے سامنے اس لیے نہیں لے کے آتے تھے کیونکہ ان کو کسی قسم کی تعریف یا نمود و نمائش کی خواہش نہیں تھی۔ کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، اپنی خوشی، اپنی تسلی کے لیے۔ کام کرتے تھے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا، فرمائشی کام یعنی دوسروں کی خواہش پر کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، یعنی کہ شیخ صاحب کے کہنے پر نہیں، ان کی خواہش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو جا، جب ان کی اپنی طبیعت اس طرف مائل ہوئی یا ان کا اپنا دل چاہا تو انہوں نے جو ہے وہ مضامین مخزن کے لیے لکھے۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، یعنی کہ نہ تو کسی کی جو ہے وہ خوشامد کے لیے لکھتے تھے اور نہ ہی دولت کے لیے لکھتے تھے۔ پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے اور انہیں منانا، راضی کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ پبلشر ہوتے ہیں جو کتابیں شائع کرتے ہیں، مصنفین کے جو مجموعے ہوتے ہیں تحریروں کے وہ شائع کرتے ہیں اور پھر وہ ہم تک پہنچتی ہیں کتابی شکل میں، تو ان لوگوں نے کافی کوشش کی کہ مرزا صاحب سے اپنی مرضی سے لکھوا لیں اور بڑے بڑے ان کو رقمیں پیش کیں، بہت پیسے ان کو کہے کہ آپ کو اتنے اتنے پیسے دیں گے، لیکن پھر بھی مرزا صاحب چونکہ پیسے کی پرواہ نہیں کرتے تھے اس لیے انہوں نے ان کو کوئی ناول یا کوئی چیز لکھ کر نہیں دی۔ اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا، بے مزد یعنی بغیر کسی قیمت کے، بغیر معاوضے کے، کیونکہ پبلشر جب کتابیں شائع کرتے ہیں اور جب وہ کتابیں بکتی ہیں آگے تو جو ادیب ہوتا ہے اس کا بھی حصہ ہوتا ہے، اس کو بھی وہ رائلٹی جو ہے اس کی ملتی ہے کتاب کی۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے یعنی بغیر رقم کے چھپوا دیا۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض صرف اس غرض سے آئے تھے، اس مقصد سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا، میں یعنی کہ یہاں پر مصنف اپنے بارے میں بات کریں، شاہد احمد دہلوی اپنے بارے میں بات کریں، کہ سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، نہ مانے یعنی پبلشر نہ مانے، بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ یہ وہ زمانہ، یہ دور تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے تعارف کرایا یعنی جان پہچان کرائی آپس میں۔ مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا، یعنی کہ ان کو اندازہ ہو گیا۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی یعنی فوراً ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، یعنی بڑا برداشت کرنے والے آدمی تھے۔ بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے،
مجھے یہ منظور نہیں، مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی، یعنی کہ حواس باختہ ہو گئے، اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر یعنی رخ بدل کر رخصت چاہی، جانے کی اجازت مانگی۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مارکۃ الآراء یعنی کہ زمانے بھر میں مشہور، اعلیٰ پائے کی، شاندار کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ بہترین کتابیں چھانٹی جائیں یعنی الگ کی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا، ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ مرزا صاحب دلی کے شرفا یعنی معزز لوگوں میں سے کے ایک متمول یعنی دولت مند خاندان کے چشم و چراغ تھے، بیٹے تھے۔ چشم و چراغ مرکب عطفی ہے ہمارے پاس۔ تراہا بیرم خان سے، تراہا ہوتا ہے جہاں ایک سڑک سے 3 راستے نکل رہے ہوتے ہیں، ایک ہم چوراہا کہتے ہیں جہاں ایک جگہ سے جو ہے وہ 4 راستے نکل رہے ہوتے ہیں مختلف سمتوں میں، اور یہ تراہا کا مطلب ہے 3 راستے نکل رہے تھے۔ سے آگے بڑھ کر آگے جا کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کے نکڑ پر، اسی کے کونے پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا، یعنی کہ ان کے جو باپ دادا کا مکان تھا۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا، قدیم یعنی پرانا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیزداری تھی، رشتہ داری تھی، اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی تھی۔ اب یہ جو نمبرنگ لکھی ہوئی ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی کتاب کے اس صفحے کے آخر میں ان کی وضاحت لکھی کہ یہ لوگ کون تھے اور مرزا محمد سعید سے ان کا کیا رشتہ تھا، یہ سارا وضاحت آپ کے صفحے کے نیچے لکھی ہوئی ہے۔ منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری رشتہ داری ہو گئی تھی۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفا میں، معزز لوگوں میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، یعنی انہیں پسند نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت کے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ فرنگیوں کی زبان ہے، غیر مسلموں کی زبان ہے، تو اس کو سیکھنے سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے گناہ ملے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، تو اس لیے وہ انگریزی زبان کو سیکھنا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی، غلط نظریے کی، غلط خیال کی اصلاح درستی کر دی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ علی گڑھ کالج اسکول کی بنیاد بھی اسی نظریے پہ رکھی گئی تھی، کیونکہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ جب تک انگریزوں سے ان کی زبان میں بات چیت نہیں ہوگی تو وہ ہمیشہ ہمارے خلاف رہیں گے، ہمارے خیال کو، ہمارے نظریات کو سمجھ نہیں سکیں گے، تو اسی لیے انہوں نے علی گڑھ اسکول قائم کیا تھا، اور بہت ساری مخالفت کا سر سید کو اس وقت زمانے میں بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی، شہرت حاصل کی۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جن سے ان کے مخلصانہ یعنی محبت والے تعلقات آخر دم تک قائم رہے۔ انگریزی ادبیات میں، لٹریچر میں ایم.اے کی سند یعنی ڈگری لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906-1907 میں سال 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ پنجاب کے بیشتر یعنی زیادہ تر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ پطرس یعنی پطرس بخاری اور تاج امتیاز علی تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتسابی علم کیا، یعنی علم حاصل کیا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت، ان کے اتنا زیادہ علم کے آگے اپنے آپ کو یعنی خود کو ہیچ سمجھتے تھے، کمتر سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے۔ میں نے کئی بار پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی۔ تو عزیز طالبات، یہ تھا ہمارا نصف سبق۔ اس میں تدریسی مقاصد آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں، معنی یاد کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔